نظم پیام لطیف کے اصل شاعر کون ہیں؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سندھی شاعری کا مجموعہ کس نام سے مشہور ہے؟ شاہ جو رسالو۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا آباد کردہ ریت کا ٹیلہ کس نام سے مشہور ہوا؟ بھٹ شاہ۔ نظم پیام لطیف کا منظوم اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ شیخ ایاز۔ شیخ ایاز کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ مبارک علی۔ شیخ ایاز کو ان کی ادبی خدمات پر حکومت پاکستان نے کس اعزاز سے نوازا؟ ہلال امتیاز۔ تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم میں قدیم سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ سے رہنے والا۔ شاعر کے مطابق انسان کا واحد آسرا کون ہے؟ رب کریم۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کے لیے علیم کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہیں بہت علم والا، یعنی سب جاننے والا۔ شاعر کے مطابق جس نے قادر حقیقی کو پہچان لیا اس نے کسے پہچانا؟ اپنی ہستی کو۔ دوسروں پر فوقیت کس شخص کو حاصل ہوتی ہے؟ جو وحدہ لا شریک کو جان لے۔ شاعر نے پچھتاوے کے طور پر دامن کو کس چیز سے بھر لینے کا ذکر کیا؟ سنگ ریزوں سے۔ گوہرے بے بہا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بہت قیمتی موتی، یعنی اللہ کی پہچان۔ شاعر کی کشتی کے رخ کو کس چیز نے موڑ دیا ہے؟
موجے طوفان معصیت نے یعنی گناہوں کے طوفان نے شاعر نے اپنے مالک سے کیا ہوا عہد کس وجہ سے توڑ دیا؟ اپنی غفلت سے شش جہاد سے کیا مراد ہے؟ چھ طرفین علم بدیع کی اصطلاح میں کسی مشہور واقعے یا شخصیت کی طرف اشارہ کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تلمیح ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا کون سی صنعت ہے؟ صنعت تکرار کلام میں دو الٹ یا متضاد الفاظ استعمال کرنا جیسے بادشاہی اور گدائی کہلاتا ہے صنعت تضاد تلخیص نگاری کے اصول کے مطابق تلخیص اصل عبارت کے کتنے حصے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو۔